بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم. آج کے اس لیکچر میں ان بچوں کے لیے جو ابھی افواج پاکستان کی تیاری کے لیے ابھی میرے پاس آئے ہیں، اس طرح آپ آئے ہیں، ٹھیک ہے. روٹین میں نے بنائی ہے. کیا بنائی ہے؟ روٹین سیٹ کی ہوئی ہے، ساتھ ڈائٹ بھی بتاؤں گا میں. وہ ڈائٹ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں یا ان لوگوں کے لیے اسٹوڈنٹ کے علاوہ بھی جو اپنے آپ کو صحیح چست رکھنا چاہتے ہیں اور فٹ رکھنا چاہتے ہیں، وزن کم کرنا چاہتے ہیں. یہ ویڈیو بہت اہم ہے وزن کم کرنے کے حوالے سے اور روٹین کے حوالے سے. یہ آج کل ہماری روٹین ہے. روٹین چینج بھی ہوتی ہے ٹائم کے لحاظ سے. روٹین کیا ہوتی رہتی ہے؟ چینج ہوتی رہتی ہے ٹائم اور موسم کے لحاظ سے. لیکن آج کل چونکہ سردی ہیں، ٹھیک ہے، تو آج کل یہ ہماری روٹین ہے جو بھی آپ کو یہاں بتائی جائے گی. صبح کا آغاز کب کرنا ہے؟ آفاق صبح کا آغاز کرنے نماز فجر سے 1 گھنٹہ پہلے. غلط بتا رہے ہو آپ، بتائیں. فجر کی اذان سے اذان فجر سے. اذان فجر کے ہوتی ہے پنڈی میں آج کل 5:45 پہ. ٹائم آگے جا رہے ہیں. 5:45 پہ ہو رہی ہے. کتنے پہ ہو رہی ہے؟ 5 منٹ. اذان ہوتی ہے. جماعت ہو رہی ہے 6:25 پہ. بعض مساجد میں 6:40 پہ ہو رہی ہے. یہ 6:30 کر لیں. چلو 20 پہ بھی ہو رہی ہے. ہاں 6:30 کر لیں، درمیانی رستہ میں. تو اذان کتنے بجے ہو رہی ہے؟ اذان کے ٹائم تو ایک ہی نا، 5:45 بجے ہو رہی ہے. کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 4:45. آپ نے کتنے بجے اٹھنا ہے؟ 4:45. 4:45 کا الارم لگا رہے ہیں سارے بچے. مشکل تو نہیں ہے. مزدور بننے کے لیے کیا مشکل ہے یار؟ آپ تو ماشاء اللہ ہم سارے مزدور ہی ہیں نا. 4:45 پہ آپ نے ہر صورت میں اٹھ جانا ہے. اس آنکھ کا کوئی تعلق نیند کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے آپ کو. نیند کو اپنی آنکھ سے دور کر دو. نیند اور آنکھ کی دشمنی کرو تب کامیاب ہوں گے. اگر نیند کو پیار رکھو گے نا آنکھوں میں سما کے، تو نیند لیٹ ہوئے گی آپ کو. یاد رکھیے گا، نیند کی آنکھ کی دشمنی ہونی چاہیے. مرد مومن کی آنکھ جاگتی ہے اس ٹائم. یہ ٹائم کون سا ٹائم ہے؟ یہ تہجد کا آخری ٹائم ہے. اور تہجد کا آخری جو ٹائم ہوتا ہے بڑی فضیلت ہوتا ہے. فجر سے پہلے والا ٹائم، اس ٹائم جو تہجد پڑھی ہے بہت فضیلت ہوتی ہے. ویسے تو آپ عشاء کی نماز کے 5 منٹ سونے کے بعد بھی نفل پڑھو گے تہجد ہی ہوں گے. 2 بجے بھی تہجد ہوں گے. لیکن آخری جو ٹائم ہے نا، آخری پہر جو ہے، یعنی فجر کے قریب قریب اذان فجر سے پہلے، یہ بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے. بیڑے پار کرنے تو اس ٹائم آپ نے اٹھنا ہے. مجھے پتہ ہے اس چیز کا کہ ٹھنڈا پانی ہے، سردی بھی بہت ہے، پنڈی ہے. اور ایسے علاقے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، ویڈیو سنتے ہیں، جو گرگت میں بیٹھے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اور جو بچے چترال میں سکردو میں بیٹھے ہیں میرے اسٹوڈنٹس. اوپر پاکستان میں الحمدللہ اسٹوڈنٹس ہیں. کیڈ کالج سکردو کے اسٹوڈنٹ میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو ادھر کیڈ کالجز میں چلاس میں ہیں. وہاں بھی کیڈ کالج چلاس میں بھی. تو وہ بچے بھی تو ہے نا کیڈ کا سکردو. وہ انسان نہیں ہے کیا؟ وہ نہیں اٹھتے. ملٹی کے مری والے انسان نہیں، وہاں برف نہیں پڑ رہی کیا؟ وہ بچے نہیں ہیں کیا؟ 8 بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 12-13 سال کے. ابھی تو کسی کو اولاد ہے نا. لوگوں نے اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم نے کل لیڈر بننا ہے، اس لیے انہیں اپنی آنکھوں سے نیندوں کو دور کیے ہوئے. اگر آپ نیند کو اپنے آنکھوں میں سما کے رکھو گے نا، اس ٹائم جس ٹائم جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے، میں نہیں کہتا سوئیں مت، سونا بڑا ضروری ہے، 7-8 گھنٹے سونا ہے ایک انسان نے. لیکن جس ٹائم سونا ہے اس ٹائم سوئیں، جس ٹائم اٹھنا ہے اس ٹائم اٹھنا ہے. اٹھنے والے ٹائم سونا نہیں ہے، سونے والے ٹائم آپ نے جاگنا نہیں ہے. دین اسلام کیا کہتا ہے؟ جلدی اٹھ جاؤ، جلدی سو جاؤ. اگر آج بھی ہم دین پہ عمل کریں گے، جلدی سو جائیں گے، جلدی اٹھ جائیں گے، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اور آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، پاکستان آرمی نے بھی ایئر فورس کی تیاری کرنی ہے، تو یہ ہماری روٹین اکیڈمی کی میں بتا رہا ہوں. جو بچے آنا چاہتے ہیں پہلے یہ کان کھول کے سن لیں، ورنہ مت آئیں. یہاں امپلیمنٹیشن کرے تو میں خود بیٹھوں گا یہاں پہ، کوئی اور نہیں ہے کہ میں کیا کہ دوں.
پھر میں نے پی ٹی اسٹاف رکھی ہوئی ہیں, سردار صاحب رکھا ہوا ہے, یا میں نے کیپٹن کو رکھا ہوا ہے. کیوں بچے آفاق جی صاحب. نہ کوئی میرے کوئی جاسوس ہے, میری جاسوس میری اپنی آنکھیں ہیں. کالج میں رہا ہوں نا وہ کافی 10-12, کوئی جاسوسی نہیں تھی کہ بچوں کے جاسوسی, بڑی گھٹیا حرکت ہوتی ہے کہ بچوں کو کہیں جاسوسیاں کریں. ٹیچر یہ کام نہیں کرتا, ٹیچر کا کام ہی نہیں ہے کہ بچوں کو جاسوس بنا کر, وہ بیچارے پڑھنے آئے ہیں جاسوس بننے آئے ہیں یہاں پہ. اچھا جو ٹیچر ہوگا وہ موٹیویشن اسپیکر بھی ہوگا, اچھا جو ٹیچر ہوگا وہ سائیکولوجسٹ بھی ہوگا. جسٹ لائک یور پیرنٹس ہیں نا, ٹیچر تو والدین ہیں, والدین کو نہیں پتہ بچوں کی نفسیات, ایک بچے کو جانتے ہیں, 10 بچوں کے ہر بچے کی نفسیات جانتے ہیں. اس طرح ایک والد ہوتا ہے نا, وہ اگر 100 اسٹوڈنٹ اس کے بیٹھے ہیں یا 500 بچے ہیں کرکٹ کالج میں, تو 500 بچوں کو جانتا ہے وہ. ابھی 500 کے 500 ایک ہاؤس میں نہیں ہوتے نا, ایک ہاؤس میں 100 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, کیڈٹس ہوتے ہیں میکسیمم. کیا 100 کیڈٹس کی نفسیات کو ہم نہیں جانتے تھے؟ پھر میں ڈائریکٹر بھی رہا ہوں کسی کیڈٹ کالج میں, سرکاری میں. ڈائریکٹر کا کام پورے کالج کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, شیڈول بناتا بھی, امپلیمنٹ بھی کراتا ہے. میں نے کبھی شیڈول افسر بن کے دفتروں میں نہیں بیٹھ, چیئر پہ بیٹھ کے میں شیڈول بناتا ہوں, روٹینیں بنا رہا ہوں. وہ افسر اور ہوتے ہیں جو آفس میں بیٹھ کے گرم میٹر لگایا ہوتا ہے اور شیڈول بناتے ہیں 12-1 بجے دوپہر کے ٹائم, اور کیڈٹس کا بنا رہے ہیں اس ٹائم. میں وہ انسان ہوں جو خود زیادہ تر گراؤنڈ میں جا کے دیکھتا تھا اس لیول پہ ٹیمپریچر کیا ہے, یعنی کہ ایکسرسائز کرنی ہے کسی بچے نے, ٹائمنگ کیا رکھنی چاہیے پی ٹی کی. 12 سال بچے نے اگر پانی نہیں آ رہا گرم, خود میں پانی گرم یوز کروں, اس کا نہیں آ رہا, تو یہ تو زیادتی ہے نا. اس کو چیک کر دیتے کہ گیزر کام کرتے ہیں کہ نہیں. گیزر وہاں لکڑی کے لگائے ہوئے تھے ہم نے, نیچے آگ جو ہے, گیس نہیں تھی اس ایریے میں, ابھی بھی نہیں ہے. ایسا کرٹیکل سرکاری ایک پاکستان کا حصہ ہے. پوری رات لکڑ جلتی ہے, پانی گرم ہوتا ہے بچے پہ بھی اتنا وہ. لیکن روٹین ایسی بنانی چاہیے جو نیچرل ہو, جو امپلیمنٹیشن بھی ہو جس کی. یہ نہیں روٹین میں ٹف بنا دو, بعد میں 2 دن کے بعد ٹھس ہو گیا, عمل ہی نہ ہو. یہ روٹین بہت اچھی بنائی ہے میں نے. روٹین یہ نہیں کہ بھائی یہاں چھوٹے سیٹ اپ کی میں روٹین, یہ روٹین تو میں کافی عرصے سے بنا رہا ہوں, پتہ ہے بڑے بڑے سیٹ اپ میں روٹینیں بنائی ہیں میں نے. 10-12 کیڈٹ کالجز میں رہا ہوں میں نے, کہیں وائس پرنسپل تھا, کہیں ڈائریکٹر تھا. ان چیزوں کو لے کے سارا تجربہ ہے, میرا ایکسپیرینس ہے, مجھے پتہ ہے کہ ایک بچے کو کیسے لے کے چل رہے ہیں. اگر میری اس روٹین پہ عمل کریں گے, اکیڈمی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے لیے میں نے سیٹ کی ہے روٹین, ڈیلی روٹین جو آپ کی ہے, تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. کتنے بجے آپ نے اٹھنا ہے اذان فجر سے 1 گھنٹہ پہلے. کتنے بجے, 4:45 یا 4:45؟ 4:45 کیا ہو گیا, 4:45 تو اذان ہوتی ہے نا. 4:45 آپ نے کیا کرنا ہے, الارم لگا لو, الارم لگا لو. کیا کرو, 2-3 الارم لگا لو. موبائل میں 10-12 بھی لگ سکتے ہیں, 100 لگ سکتے ہیں الارم. ہر 5 منٹ بعد 1 منٹ بعد الارم لگاؤ نا. لگاؤ 4:30 کا, ایک 31 کا لگاؤ, ایک 4:32 کا لگاؤ, 4:33 کا لگاؤ. بار بار بند کر اٹھ جاؤ نا ایک دفعہ. جس کے ساتھ شوق ہوتا ہے نا, جوش ہوتا ہے, وہ پھر الارم سے پہلے اٹھا ہوتا ہے. میں 4 بجے اٹھاتا ہوں. الارم تو میں 4:41, 40:41, 44:45 3 موبائل ہارے پہ لگا ہوئی ہیں, ہارے کی الگ آواز. لیکن میں اٹھتا کہتے ہیں 4 بجے میں آنکھ کھل جاتی ہے. چاہے رات کو میں 2 بجے سو جاؤں, مجھے پتہ ہے یار اٹھنا ہے میں نے, نماز تہجد نہ رہ جائے. اس ٹائم بستر بڑا گرم ہوتا ہے, پانی بھی پتہ ٹھنڈا ہے. ہر ٹائم گرم پانی تو نہیں ہوتا نا. بستر بھی کیا ہے, گرم میں, پانی بھی ٹھنڈا ہے, نیند بھی بڑی سخت آئی ہوتی ہے. اس ٹائم آپ نے مرد مجاہد بننا ہے. سب سے مشکل کام یہ ہے تہجد کے لیے اٹھنا, اس لیے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. ایک بندہ اللہ کہتا ہے میری یاد میں اس ٹائم اٹھتا ہے تو میں اس کو دوں گا نہیں. کیا اس ٹائم آپ نے کیا ہونا ہے, اٹھ جانا ہے, نیند کو ادھر کرنا ہے سائڈ پہ. 4:45 اٹھ جانا ہے, 4 بجے اٹھ جانا ہے, 4:15 اٹھ جانا ہے. نہاتے ہو تو اچھی بات ہے, میں تو نہاتا ہوں, میری عادت ہے نہانے کی. اٹھتے ساتھ میں نہاتا ہوں, چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے.
نہا کے نماز پڑھنا اور چیز ہے، فریش ہوتا ہے بندہ زیادہ، اور ویسے وضو کریں کہ اور اس کی لذت نہیں آتی. نہا کے پورا میں تیل سے لگا کے جسم میں اتر شتر پرفیوم سے مل کے نئے کپڑے اس ٹائم پہنتا ہوں. میں روز چینج کرتا ہوں کپڑے، دیکھ رہے ہو نا. تاجو کے ٹائم میں کپڑے بدلنے ہوتے ہیں. نئے کپڑے وہ دھوئے کپڑے نہیں کہ صاف ستھرے پریس. نئے سے یہ نہیں مراد کہ ہر روز نیا سوٹ میں بنوا رہا ہوں. سوٹ تو میرے پاس وہی 7 8 10 ہی ہیں. لیکن جو ہے پریس صاف ستھرے کپڑے تاجو کے ٹائم پہ اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. اس ٹائم پہ تہجد آپ پڑھے، اوپر چھت بہت بڑا ہے، چھت اوپر چلے جاؤ، چھت بہت بڑا ہے، کسی گھر کا چھت ہے وہاں چلے جائیں. اس پلازے کا بہت بڑا چھت ہے. جنماز اپنی ہونی چاہیے. ایک قرآن شریف لیں ترجمے والا، ہر بچے کے پاس ہونا چاہیے. ایک جنماز اپنی ہونی چاہیے. ایک تسبیح ہونی چاہیے. دیکھیں کاؤنٹر رکھا ہوا ہے، میں نے بتانے کا مجھے آپ لوگ بھی رکھیں. یہ مدینہ سے لائے ہوں، جو عمرہ کرنے گیا تھا میں بھی، میرے پاس ویسے بھی ہوتا ہے کاؤنٹر. اس میں ایسا کاؤنٹر لیں جس کی فکر خراب نہ ہو آگے پیچھے میں، تو دروش ہی پورا دن پڑھنا ہے. اس ٹائم کیا کرنا ہے آپ نے؟ اٹھ جانا ہے صبح، نہا دھو کے فریش ہو کے آپ نے اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے. کم از کم 4 رکعت تو پڑھو نا. 2 رکعت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پھر ڈاج تو نہ کرو. اللہ کی بارگاہ میں تو سکون 12 رکعت پڑھنی چاہیے، بلکہ 12 رکعت تک ہوتی ہے تاج. 8 رکعت پڑھ لیں. باقی کسی مفتی عالم میں نہیں ہوں، پوچھ لو کتنی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 8 رکعت 12 رکعت تو پڑھتے ہیں نا عموماً. کوشش تو 12 رکعت پڑھیں، نہیں تو 8 رکعت پڑھا کرو. کتنی پڑھا کرو؟ 8. ٹائم شارٹ ہے تو پھر 4 پڑھ لو. پڑھ کے پھر اس ٹائم پر آپ نے ایک سپارہ ختم کرنا ہے. میں اس ٹائم پڑھوں تہجد کے بعد میں نے ایک سپارہ پڑھنا ہوتا ہے تلاوت. آدھے گھنٹے میں 25 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے. میرے اسپیڈ تیز ہے. حافظ قرآن میں نہیں ہوں، لیکن میری پڑھ کے اسپیڈ تیز ہو گئی. پھر بعد میں ٹرانسلیشن بھی پڑھنی ہوتی ہے. بے شک آدھا پڑھ لو، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا ہے تو ٹرانسلیشن بھی پتہ ہونا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. 6 بجے تک آپ نے ختم کرنا ہے قرآن شریف. 6 بجے آپ نے فکس میرے پاس آ جانا ہے. کتنے بجے؟ 6 بجے. کال میں نے پہلے کھڑکائی ہوئی تھی، آپ کو میسج بھی کی ہوئی تھی. جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں. کیا ہوا تھا 6 کا ٹائم میں نے آپ کو دیا تھا، نہیں پہنچے تھے آج صبح. نماز نہیں، 6 کا ٹائم 6 ہے. 6 بجے تک پہنچنا ہے. تو میرے ساتھ نا ادھر پہنچے گا. آپ نے اپنے گھر میں ویڈیو بنے گی، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بتانا پڑھی ہے کہ نہیں پڑھنی. 6 بجے تک نے قرآن شریف ایک سے پڑھ کے مسجد کا رخ کرنا ہے. کدھر کر جانا ہے آپ نے؟ ایک مسجد نماز نہ پڑھو. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ نے واک کرنی ہے، ذہن چینج کرنا ہے تھوڑا. میں تو محلے کی وجہ پڑھنی چاہیے نماز، آپ کو پتہ ہے. لیکن میں بچوں کو چونکہ یار یہ تو سارے میں مسافر ہی بچے آتے ہیں یہاں پہ، دور دور سے آتے ہیں، تو مختلف مساجد میں لے جاتا ہوں. کبھی نیچے پڑھتے ہیں، روز ایک ہی نہیں کہ روز امام ادھر جائیں. کبھی اللہ والی مسجد میں جائیں. مسجد ساری اللہ والی ہی ہیں، لیکن مسجد کا نام بھی اللہ والی ہے. ادھر چلے جاؤ، ٹھیک ہے، کہیں چلے جائیں، کبھی کہیں چلے جائیں، دور دور جاؤ. پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ سورہ یاسین. اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے، وظائف سے مراد فجر کے بعد کی وظائف. سورہ یاسین پکی پڑھیں. یہ لکھ لو، یہ کاغذ پہ لکھ لو. باقی نوٹس لکھ تو نہیں، یہ بڑے اہم نوٹس ہیں، یہ لکھ لو کاغذ پہ. سورہ یاسین پڑھنی ہے کب؟ فجر کی نماز کے بعد. اور درود شریف پڑھیں، کثرت میں سے پڑھیں گے درود شریف اس ٹائم صبح کے ٹائم. وظائف صبح کے بڑے اہم ہیں. کم سے کم 313 دفعہ درود شریف پڑھو نا. کوشش تو یہ نہیں 1000 دفعہ پڑھیں. 1000 کتنے؟ 15 منٹ لگتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنا آسان ہے، 15 منٹ لگتے ہیں.
زیادہ پڑھوں. کل تو میں نے 12,000 پڑھے, کبھی 8,000 کبھی 6,000 5,000. 2,000 تو پڑھو نا آپ لوگ, میرے اسٹوڈنٹ ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو تھوڑی واک بھی ہو جائے گی, سردی ہوتی ہے مجھے پتہ ہے, کوہیڑی پڑ رہی ہے, دھند ہوتی ہے کافی, جاؤ نماز کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صفے اور پیچھے آج کیوں تھے مغرب, آگے کیوں نہیں تھے آپ لوگ؟ اگلی صف میں کیا کرو, اگلی صف کے ثواب اتنا زیادہ, کسی کو پتہ چلے قرآن اندازیاں ہوں, اتنا ثواب ہے اس کا. کوشش کیا کرنی ہے آپ نے, تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیں, پہلی صف میں پڑھیں. ابھی آج کے پیچھے نہ دیکھو, پہلے پہنچو, آگے آگے جگہ خالی وہاں پہنچو. جتنی اگلی صف ہے وہاں زیادہ ثواب ہے, لیکن اگلی صف ہے سب سے زیادہ ثواب اگلی صف میں. ذہن چینج ہوگا انشاءاللہ. نماز ساری نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنی ہے با جماعت, اس میں دوسری رائے ہے نہیں. اس کے بعد ناشتہ کریں آپ آ کے, ایسے ہی کرتے ہو نا. اس کے بعد واپس آ کے کیا کرنا ہے آپ نے, ناشتہ, آپ نے ناشتہ کر لینا. ناشتہ کر کے آپ کا رخ اکیڈمی کی طرف ہونا چاہیے کہ میں نے پیدل جانا ہے. کلی روڈ سے یہاں تک تقریباً 3-3.5 کلومیٹر کا سفر ہے. کتنا ہے؟ 3-3.5 کلومیٹر. آپ نے صرف بچے سے رابطہ رکھنا ہے واٹس ایپ پہ, میرے سے نہیں رکھنا, اس بچے سے رکھنا ہے. یہ بتایا کہ کون سے گراؤنڈ میں جا رہا ہوں. نواز شریف پارک مختلف ہیں یہاں پہ. ایک سامنے ایک بات, پہلے پنڈی دیکھا ہو نا آپ نے, سارا واقف ہے, چلو وقفیت ہو جائے گی. یہ روڈ کون سا ہے؟ یہ ہے جناب, آپ نماز پڑھ کے کھانا ناشتہ کر کے ادھر پہنچ جانا. کوشش کرنا اکیڈمی آ جاؤ اگر آ سکتے جلدی. اگر نہیں آ سکتے بائکے پہ آ جاؤ, بلکہ جلدی آ جاؤ گے صبح میں, ٹھیک ہے. مسئلہ ہے تو پھر بائکے پہ اگر لیٹ ہوتا تو ادھر سے ادھر تک لے گا 50 روپے لے گا, اتنا دور نہیں, 50 روپے دو بس, ٹھیک ہے. 100 مانگیں گے, 50 پکڑو. ہر چیز بتانی پڑتی ہے نا, ڈبل مانگ لیتے ہیں. نئے بندے کو دے 200 مانگ لے گا, مجھے کو یار میں تو پیدل چلا جاتا ہوں. ادھر آ کے اگر پہنچ گئے تو ٹھیک ہے, ہمیں پکڑنے. پھر پارک چینج ہوتے ہیں, کبھی ہم ملیا پارک جاتے ہیں, کبھی اقبال پارک جاتے ہیں, کبھی کچنار پارک جاتے ہیں, کبھی اور پارک, بہت سے پارک ہیں ادھر. شہباز شریف پارک ہے, نواز شریف پارک ہے, بہت سے پارک ہیں. ابھی اس بچے نے بھی اتنی نہیں دیکھی ہوئی ہے. اس سری میں بہت اس لیے میں بیٹھا ہوں, یہاں پارک ہی پارک ہیں, اور اچھے خوبصورت پارک ہیں. آج کل تو بڑا اچھا موسم ہوتا ہے, سردی ویسے ہی زبردست. ادھر آپ نے جا کے کیا کرنا ہے بچے, واک کرنی ہے, کیا کرنا ہے, دوڑ پٹنی ہے. کیا آپ کرنا ہے, دوڑ پٹ کے رکھ دینی ہے. یہ نہیں کہ ٹہل رہے ہو لڑکیوں کی طرح, وہ فائدہ کوئی نہیں اس کا. ہاتھ میں بوتل لے کے لڑکیاں آتی ہیں ٹہلنے کے لیے, وہ کوئی ایکسرسائز ہے. بعض بچے بھی بوتلیں اٹھائی ہوتی ہیں. پانی کے کیا کام ہے ایکسرسائز کے دوران, پانی کے کام ہے کولر اٹھائے ہیں ساتھ. پکنک پہ تو نہیں آئے ہوئے نا, پانی سے جو پینا ناشتہ کی ہوا آر ڈی اپنے. ویسے بھی بیہوش نہ کوئی مرا ہے آج تک, نہ کوئی بیہوش ہوتا ہے رننگ سے. سانس پورے زبان باہر آئے گی, ایک اسٹیمنا کام ہے اس کا مطلب یہ. ادھر کم از کم 16 راؤنڈ لگاؤ. کتنے راؤنڈ لگاؤ؟ 16 راؤنڈ لگاؤ. 1 کلومیٹر کا ایک راؤنڈ ہے نواز شریف پارک. 16 کلومیٹر رننگ کرو. ایک دم تو نہیں ہوگا نا, ظاہر شروع میں 1 کلومیٹر کرے گا, پھر 2, پھر 3, پھر 4, 16 تک جانا ہے اکیڈمی کے پاس. اتنا بندہ فٹ ہو جاتے ہیں بچے ماشاء اللہ. اگر اتنے فٹ ہو, 16 یہ لگا رہے تو مجھے خوشی ہوگی نا کہ بچہ پہلے ہی فٹ ہے. پش اپ کے سائڈ لگاؤ, سٹ اپس کرو, یہاں مسلز, تاکہ obstacle فیل ہی نہ ہو کہ obstacles کوئی چیزیں ہیں. رننگ سے بچوں کا کھیل ہیں جو وہاں کراتے ہیں, چھوٹے بچوں والے. اس بچے کے لیے جو فٹ ہے, جو انفٹ ہے, اس کے لیے مصیبت ہے. وہ کہتا ہے کہ ادھر میں مائل ہوتا ہی نہیں ہے, اتنا بڑا گراؤنڈ ہے. اس کے اس نے محنت نہیں کی نا, اس بچے نے محنت نہیں کی, سویا رہے, نیند کو آنکھوں میں رکھا اس نے. جب سونے جاگنے کے ٹائم سو رہا تھا, نماز پڑھنے نہیں, چہرے پہ پھٹکار ہوگی. لفظ میں تھوڑا سخت ہے ایسا, نماز نہیں پڑھ چہرے پھٹکار ہی ہوگی. منہ میں اسمیل ہوتی ہے اس بندے کے جو صاف نہیں ہوتا, دانت صاف. پاؤں میں اسمیل ہوتی ہے نمازی جو نہ ہو.
ایسے لوگوں سے دور رہو, نفرت کرو یار ایسے لوگوں سے. وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کہتے ہیں مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتے, پاک صاف نہیں رہتے, گندے گندے رہتے ہیں؟ کوئی انسان ہے؟ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, شعور دی ہے. انگریز کہتے ہیں نا ہمیں شعور بڑا ہے, شرابیں پی رہے ہیں گندی, یہی شعور ہے. سائنس ترقی کر رہی ہے, یہ انہوں نے کیا اپنے اوپر, بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں, یہ تو کوئی شعور نہیں ہے. غلاظت کھا رہے ہیں, شعور ہے؟ یہ کوئی شعور ہے؟ مجھے بتائیں. جو کھاتے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں, ایک چیز پتہ ہے گندی چیز ہے یار, یہ پیشاب ہے, اس کو آپ پی رہے ہو ہیں, وہ کھا پی رہے ہیں. دین ہمارا کتنا اچھا ہے, حرام سے بچائے گی. یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال کی طرف جانا, حرام کی طرف نہیں جانا. مطلب جس میں پسینے سے بدبو ہے, کہ اسموکر ہے نا, اسموکنگ بھی حرام ہے. نسوار بھی تو حرام ہے نا, نشہ ہی ہے. ہر وہ چیز جو نشے والی حرام ہے, اسلام یہ کہتے ہیں. ہوش جاتے ہیں اگر نہیں, کتنے دماغ گھومے ہوتے ہیں روزوں میں, نشہ کر رہے وہ. مرد مومن اور مرد کلندر کا کیا کام ہے نشے مشوں سے بھی؟ تو بچے زیادہ آگے چرس پیتے ہیں اور نشے, کیا گھٹیا کام کرتے ہو یار. اللہ نے کس کام کے لیے پیدا کیا, اور آپ لوگ کس والدین کو کیا چھپ چھپ کے یہ برائیاں کرتے ہیں. وہ بچہ پھر اس میں اوبیڈینٹ تو نہیں ہے نا, ہم والدین کی خدمت نہیں کر رہے جو اس طرح کام کرتے ہیں. تو نشے مشے والے سے دور رہنا ہے. آسان تو یہی ہے, ان سے نفرت کرو. کیا کرو؟ وہ محبت کے قابل نہیں ہے نشائی, اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں. ایک بندہ اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے, وہ کوئی انسان ہے؟ خودکشی کر رہے ہو, اسے دوستی کے قابل ہے وہ؟ مجھے تو گن آتی ہے ایسے لوگوں سے. ویسے بچے نشے میں ادرانے کی ضرورت نہیں ہے, دفعہ ہو جاؤ یہاں سے, کسی اور اکیڈمی میں جاؤ. ہمیں وہ بچے چاہیے صاف ستھرے, جس کا دماغ بھی صاف ہے اور نیٹ نکلین ہے. وہ ادھر چل نہیں سکو گے. نشائی بندہ جو ہوتا ہے نشائی, وہ ایک راؤنڈ نہیں لگا سکے, اسٹیمنا ہی اس کا نہیں ہوگا, پتہ چل جاتا ہے گراؤنڈ میں. اس لیے نشے مشے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ دور رکھنا ہے. توبہ کرنے ہے کہ یہ کام کرنا نہیں, کرتے ہو چھوڑ دو. اس کے بعد آپ دروشی پڑھیں, اس زبان منہ سے جس میں دروش اللہ اللہ کے بھی پہ نام, وہاں نشے کر رہے ہیں, بدبو اسمیل آتی ہے. خود سوچنا چاہیے نا. پھر آپ نے وہاں دھوڑ پڑھ کے رکھ دینی ہے. صحیح رننگ شننگ, صحیح پسینہ آنا چاہیے. سردی مردی کدھر گئی؟ ختم. پوچھو میں کرو گے نا, پسینہ آئے گا تو آپ کو سردی فیل ہی نہیں ہوگی. 10 تک ایکسرسائز کرو. کتنے بجے تک؟ 10 بجے تک. صبح ہم گئے ہیں کتنے بجے؟ فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کیے, صرف کیا کیا؟ چل پھر رہے ہیں نا. 6 بجے سے ایکسرسائز شروع ہے ہماری, نماز کے لیے یہ بھی ایکسرسائز ہو رہی ہے. 6 سے لے کے 10 کتنے گھنٹے کی ایکسرسائز ہے؟ اس میں 4 گھنٹے. چلو نماز کے ایک نکال دو, تلاوت کیا نے, وہ کیا, سارا کچھ ہے. تلاوت میں نے وقت تہجد میں پڑھنی ہے, سورہ یاسین پڑھنی ہے صرف, وہ کوئی 5 منٹ میں پڑھتا ہے بندہ. 4 گھنٹے میں سمجھو کہ 3.5 گھنٹے ایکسرسائز کی ہے آپ نے. کتنے کی ہے؟ 10 منٹ میں ناشتہ کرتا ہے, 10 منٹ میں سورہ یاسین پڑھ لو گے, باقی بھی 10 منٹ پڑھی ہوئی ہیں. تھوڑا بندہ چلو تو 3.5 گھنٹے کی آپ کی پی ٹی ہے. ایک بندہ 3.5 گھنٹے لوہا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ایکسرسائز کرو, پھر واک لمبی نکل جاؤ, کبھی ادھر چلے جاؤ, کبھی ادھر چلے جاؤ. صحیح ٹف ٹائم دے دو اپنے کو, رف ٹائم. پھر جب واپس آؤ گے پھر آپ نہانا ہے. کیا کرنا ہے؟ کپڑے چینج کرنے ہیں, وہ اسٹنکی منکی نہ ہو, بدبودار کپڑے نہ ہوں. کپڑے میں باہر نکالتا ہوں بچوں کو, ایسے صاف ستھرے کپڑے, ہر روز کپڑے چینج کرو. نہانے والے بھی صاف ہوں. نہا دو کے صاف ستھرے ہو گئے, پھر آپ ٹی بریک کر لو. ٹی بریک میں اپنے کیٹل رکھیں, یہاں پہ کیا رکھیں؟ الیکٹرک کیٹل ہونی چاہیے یہاں, جو بچے آتے ہیں اس میں گرین ٹی پئیں بغیر چینی کے. دال چینی, لیمن, سونف, ادرک, لہسن, پودینہ, لونگ,
میتھی دانہ, کلونجی, جو بچے وزن کم کرنا چاہتے ہیں, یا آپ نے ساری چیزیں رکھی ہوں گی آپ نے رات کو بھگو کے, گرین ٹی کے علاوہ باقی چیزیں رکھی ہوں گی. گرین ٹی اس میں نہ ڈالیے گا, گرین ٹی رات کے وقت ڈالیں. دال چینی, لیمن, سونف, ادرک, لہسن, لونگ, میتھی دانہ, کلونجی, یہ پانی میں رات کو بھگو کے, اس کو لیمن بھی ساتھ 2-3 لیمن بھگو کے رکھے ہوں گے, چھلکے کے ساتھ کرنا ہے آپ نے, چھلکے میں ساری طاقت ہے. یہ نیم گرم کا پی لو, یہ آپ کی ٹی بریک ہے. کیا ہے آپ کی ٹی بریک ہے. ٹی پینی بھی ہے تو چلو بغیر پھک کے پی لو. آپ چونکہ اتنا وہ آپ کا نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کرنا, آپ نے یہ کام, آپ کا وزن کم ہو جائے گا. اور آپ ٹی بریک کرو. کیا کرو, یہ سات چیز لائے ہوں گے نا, وہ تھوڑا بہت کھا لو, نہیں تو ادھر سے نیچے جا کے چائے پی لو. اس بچے کو اتنا وزن نہیں ہے, آپ بھی کر لو, چائے پی لو, وزن زیادہ بھی کم نہیں کرنا. ایکسرسائز جو کرو گے وہ کافی ہے. یہ آپ لوگ نہ کہ ان بچوں کا وزن بہت زیادہ ہے, 80+ ہے, ان بچوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. صحیح, یہ ریکمینڈ نہیں کرتا میں. چائے پی لو, چائے میں 7 بسکٹ کھانے آپ کی مرضی ہے, نہ ہی کھائیں بہتر ہے. پھر آپ 10 سے لے کے 12 تک, 10 سے لے کے 12 بجے تک دیے ہوئے میں نے, لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں جاتا ہوں سینٹروں میں جاتا ہوں. کدھر جاتا ہوں؟ ASF سینٹر, جہاں امتحان سینٹر, آرمی, نیوی, ایئر فورس, پولیس, گھومتا رہتا ہوں میں. دوستوں کے پاس جاتے ہیں, فوجی افسر سے ملتا ہوں. اپنے کورس میٹ میرے یہاں بہت بیٹھے ہیں پنڈی میں, کرنل جو ہیں, سارے کورس میٹ کرنل بن چکے ہیں. کارڈ تقسیم کرتا ہوں جا کے, ٹھیک ہے. کالج میں لیکچر دیتا ہوں بچوں کو, ہمارے ساتھ YouTube پہ ایڈ ہو جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں کھانا اس میں دوران, ٹی بریک نہیں کرتا ان سے. میں لکھا ہے کسی سے کچھ نہیں کھانا, لکھا نا میں نے, کسی سے کچھ نہیں کھانا. بہت زور ڈالتا تو بغیر صرف گرین ٹی پیو, بغیر چینی کی پی لو, گرین ٹی. چائے بھی نہیں پینی کسی سے. وہ بہت خاطر ہے کہ میں نہیں پیتا, پھر یہ نہیں کرتا, مجھے عادت نہیں ہے. لنچ میں پھر کیا کھانا ہے آپ نے؟ لنچ میں سلاد کھائیں, بند گوبھی, چکندر, سیب, گاجر, مولی, لیمن, امرود, یہ آپ کا لنچ ہے. نہیں دل کر رہا تو پھر آپ 2 انڈے ٹماٹر ڈال کے, پیاز ڈال کے وہ پھر فرائی کر کے کھا جاؤ. روٹی ادھر بھی نہیں ہے, روٹی ادھر بھی نہیں تھی ناشتے میں. آپ کرو ناشتے, ایک تھوڑا تھوڑا کھاؤ, زیادہ مت کھاؤ. اچھا, ایک پراٹھا کھاؤ, بلکہ آدھا کھاؤ. کتنا کھاؤ؟ آدھا کھاؤ, نہیں مرتے یار. اتنا ٹائم پہ نماز زور کا ہو جاتا ہے. اس طرح میں نماز زور کے ٹائم ہو جاتا ہے, میں لیٹ آ جاتا ہوں بعض. اس کو پتہ ہے بچے کو با جماعت پڑھنی ہے. میں نہیں ہوں گا آپ کے ساتھ زور, نہیں زور میں تو نہیں ہوتا نا, میں ہوتا ہوں کبھی ہو تو پھر ساتھ لے جاتے, چلو آج نماز زور پڑھتے ہیں. پھر آپ نے اس مسجد میں پڑھیے نا, اس میں چلو مغرب پڑھو, آپ صرف لیکچر ہو رہا ہے, یا عصر پڑھیں. باقی 3 جو نمازیں ہیں نا, عصر اور مغرب کے علاوہ, عشاء, فجر اور ظہر, یہ دور دور جاؤ. زور کدھر پڑھی آپ نے؟ اللہ والی. آپ پھر زور اس بچے کو ساتھ لے کے جانا ہے اس مسجد میں. کل لنچ منچ تو آپ نے کر لی ہوگا ویسے بھی نا. زور کی نماز پڑھ کے 2 سے 5 تک لیکچر ہے, 2 سے 5 تک لیکچر ہے. میں نے کلاس میں اپنے کلاسز پڑھانا ہے. عصر کی نماز باجماعت, ٹھیک ہے. نماز عصر اور نماز مغرب لکھنی تھی یہاں پہ, چلو عصر ہی کر دیا. نماز عصر باجماعت لکھی ہے, اور نیچے لکھنا تھا میں نے مغرب باجماعت. ادھر میں جماعت عصر کی ادھر کرا دیا کروں گا, ٹائم شارٹ ہوتا ہے. مغرب ہم نیچے پڑھ لیا کریں گے, باقی 3 نمازیں ہم نے جانا ہے. شام کو پھر بادام ہے 5, 2 اخروٹ, ٹھیک ہے, اور گندل ادھر, یہ میرے اپنے ہیں. آپ شام کو کھانا چاہتے ہو ہلکا پھلکا کھا لو جب جہاں چلے جاتے ہو کلاس کے بعد.
ابھی یہاں کلاس دیکھو نا، نہیں میں نے کیا 5 سے 8 مارکیٹنگ، بعد میں کلاس لمبی ہوتی ہے، یہ بھی مارکیٹنگ ہی ہو رہی ہے نا یوٹیوب پہ ویڈیو میں. کس چیز کی مارکیٹنگ؟ کس چیز کی؟ اکیڈمی کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے نا، اکیڈمی کی نوٹس کی مارکیٹنگ کر رہتا ہوں میں، نوٹس لو ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں. تو یہ میری مارکیٹنگ، کیا لوگوں کے پاس جانا، میٹنگس تو اکیڈمی کی جگہ تلاش کرنی، اکیڈمی اور بھی ہم کر رہے ہیں، پر یہ مزارات پہ کارڈ تقسیم کرنے وہ الگ کارڈز ہیں اسلامی، اور میرا اپنی روٹین ہے، سمجھیے بات. 5 سے 8 لیکن 3 سے 5 تو کلاس پکی ہے نا، پر 5 سے 6 بھی اسے ابھی دیکھو 6:45 ہونے والے ہیں، کلاس چل رہی ہے نا. وجہ ڈیٹ ہو گئی صفائی کی ہے جس کے لیٹ ہو گئے ہم. حرف آخر نہیں ہے کہ بس لکھ دیا تو ہو گیا بس، لیکن کچھ اٹھنے جاگنے میں آپ کی نمازوں کے ٹائم حرف آخر ہی سمجھے اس کو. اس کے بعد ڈنر کرنا ہے آپ نے، عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے، 7:15 جماعت ہے ادھر آج، ایسا ہی ہے. ڈنر میں فش کھاتا ہوں، مرغی کھا لوں سجی، آپ ڈنر کر لو جو اوپر پکا ہوا ہے یا گھر میں جو پکا ہوگا، شکر کر کے دال روٹی جو بھی ہے. لیکن روٹی زیادہ نہیں کھانی میں، بار بار روٹی زیادہ. 8 سے 10 آن لائن کلاسز میں اپنے ویڈیو بناتا ہوں. کیا کرتا ہوں میں؟ یہ جو ابھی ویڈیو بن رہی ہے اس کو ایڈٹ کرنا ہے، اپلوڈ کرنا ہے، پھر یہ کام، اور 10 بجے میں سو جاتا ہوں. آپ نے 8 سے 10 اسٹڈی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ سیلف اسٹڈی کرنی ہے 8 سے 10. یہاں کی پریپ ہے، کیا ہو رہی ہے؟ پریپ ہو رہی ہے. 5 سے 8 بھی آپ اگر جلدی کلاس فری ہوگی تو آپ اسٹڈی کرو گے، اور کوئی کام نہیں، آپ اسٹڈی کے لیے آئے ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہو. ایکسرسائز آپ کی ہو چکی ہے، کوئی دوستیاں یاریاں نہیں ہیں، کسی سے ملنا نہیں، کزن ہے، چاچے کا بیٹی، تو چھوڑ دو یار بس. کوئی کسی کام نہیں آتا، کوئی کسی کام نہیں آتا. پیسے مانگو نا، کسی پیسے مانگو ازما لو، ایک دفعہ دے گا، 2 آخر کرو کہے گا یار سائڈ پہ ہو جاؤ. دس بجے کیا سو جانا ہے. ابھی کیا فارغ وقت میں پروف ریڈنگ کرتا ہوں، میں پڑھتا رہتا ہوں کتابیں میں جو لکھ رہا ہوں نا، اور بھی چیزیں لکھ رہا ہوں میں، مزید نوٹ تیار کرتا ہوں. آپ نے فارغ وقت پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اسٹڈی کرنی ہے. یا بہت فارغ ہو نہیں دل کا، پہ دروش ہی پڑھو. تسبیح میں نے بتایا ہونا چاہیے، رات کو سوتے ہوئے دیکھو کتنے پڑھا ہے، کتنے ہزار پڑھ لیے. اور کوئی کام، استغفر اللہ پڑھو، دروش ہی پڑھو، دروش میں گن کے پڑھو. 1000 استغفر اللہ پڑھیں، ہر وقت بوضو میں رہیں. طلبہ کی ذہن سازی کرنی ہے، یہاں میں نے اپنے کو کرنا ہے، ذہن اپنے کو بدلنا ہے. مغرب سورہ واقع پڑھیں، عصر کے بعد کوئی سورہ نباہ پڑھیں، عشاء کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں. اور اللہ کے نام ہے کچھ. اور جمعرات کے میرا یہ معمول ہوتا ہے کہ جمعرات کو 8-10 لوگوں سے ملتا ہوں پھر عشاء کے بعد. لوگ جو آتے ہیں دور دور سے، کسی کا مسئلہ ہو، دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم؟ دعا کرتے ہیں. اس ٹائم آپ کا کام نہیں ہے ادھر، تالا ادھر لگا ہو یا ادھر لگا، آپ کو پتہ ہو سارا ادھر ہی ہے، یا پھر ادھر نہیں، میں کسی جگہ اور خود چلا جاتا ہوں میں دعا لینے کے لیے. یا کرتے ہیں یا مانگتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس چلا جاتا ہوں میں لینے کے لیے. جمعرات کے دن ایسے شب جمعہ ہے نا. نیچے پر میں نے وہ بھی لکھا، لہسن پانی بہت پینا، یہ ان کے لیے جو بچے وزنی زیادہ ہیں. دونوں شیئر کیے میں نے آپ کو. یہ ہماری روٹین ہے. ابھی اس میں کوئی شک ہے تو بتاؤ کہ سر سمجھ نہیں آئی مجھے. ہارون آ کے بولا میں کرنا ہارون سے کراؤں گا. میں دوست سینئر میرے سے نا، کرنل ہارون تاجد گزار ہیں، بڑے فٹ آدمی ہیں ماشاء اللہ، بہت اچھے آدمی ہیں. خوش ہوں گے دیکھ، سروے ہیں وہ. ان کے دفتر جاؤں گا، تو یہ نہیں بتاتا کہاں پہ آفس ہے، ویڈیو میں بتا نہیں سکتے، پنڈی میں ہی ہوتے ہیں. سر نے اور میں نے اکٹھی نوکری کی ہے، ملٹری کا جنم بھی تھے، ملٹری کا مری میں بھی تھے، ملٹری کا سوئی میں بھی تھے. وہ میرے تو بھائیوں کی طرح وہ. تو وہ ٹف ٹائم انہوں نے دیا اپنا، وہ تہجد پڑھتے ہیں، وہ بڑا اچھے آدمی ہیں. ہمارے اچھے لوگوں سے لنک ہیں، پراپر اچھے. جو ایس بی میں افسر ہمارے دوست ہیں وہ اچھے لوگ، بہترین متقی لوگوں سے دوستی ہیں، تاکہ ہم بھی متقی ہو جائیں. اچھے لوگ بیٹھنے سے انسان اچھا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے نا. کرو گے فالو اس کو، روٹین کو کل سے. مشکل تو نہیں ہے نا. اور جس بچے نے یہ کر لی، پڑھا، محنت کی، نیت صاف رکھی، انشاءاللہ کامیاب ہے.
اس میں سے یہ نہیں کہ نماز ہی پڑھتے رہو 5 وقت کی. ان بچوں یہاں تو چلو میں آپ کو چیک کر رہا ہوں نا جی سر نمازیں یہ نہیں پڑھنی تلاوت اسٹڈی بھی کرنی ہے آپ نے. یعنی اسٹڈی بالکل چھوڑی ہوئی ہے فارغ بعد میں نے کہا دروش ہی پڑھیں وہ پڑھیں اچھی بات ہے. جو اسٹڈی کا 2 سے 5 کلاس ہے وہ تو پڑھو گے نہیں یہاں پہ. اور جو بچہ نہیں بھی پڑھتا ہے میں یہ بھی بتاؤں گارنٹی کے ساتھ ایک بچہ اسٹڈی نہیں بھی کرتا نا کلاس ہی اٹینڈ کر رہی ہے یہ بھی بہت ہے اس کے لیے. ادھر بیٹھا نا کلاس اٹینڈ کر لی ابھی دیکھو پہلی کلاس ہوئی ہے آپ نے بتا لیڈرشپ کوالٹی یہ ہیں پڑھتا کچھ بھی نہیں یہاں بھی آ گیا میرے پاس ایک دفعہ کلاس اٹینڈ کر لی توجہ سن لیا لیکچر میں تو اس بچے سے ہزار درجے بہتر ہے جو کچھ گھر میں بیٹھے ہیں. کیوں بچے ایسا ہے کہ نہیں ہے کچھ تو سیکھ رہے ہیں انیشیل میں سے تو آرام سے پاس ہو جائے گا آپ کلاس ہی اٹینڈ کر لی اس بچے نے. گگو ٹیپ بچہ آ گیا وہ سمجھ نہیں آ رہی وہ بھی ہمیں ایسے بچے چاہیے نہ لائق نہ کچھ آتا نہیں ہے وہ بچے ہمارے پاس آنے چاہیے بالکل جسے پہلے بے پے کا نہیں پتہ کہ آرمی ہے کیا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. ان شاء اللہ ان بچوں کو ایسا فٹ کروں گا جو بچے کہتے ہیں نا ہم بہت ذہین ہیں آگے ہیں ان کا ان شاء اللہ مقابلہ کرے کریڈٹ کالج کے بچوں کو مات کرے گا ان شاء اللہ. جو بچے ملٹری کالجز میں پڑھتے ہیں جو بچے کریڈٹ کالجز میں پڑھتے ہیں ہمارا بچہ وہاں کھڑا ہوا ہے ان شاء اللہ. کوئی مشکل نہیں ہے وہ لیکچر ہی آپ اگر 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا اٹینڈ کر لیں تو اگر صحیح توجہ سے لیکچر اٹینڈ کیے پک کر دی چیز بات آئی سمجھ. لاسٹ میں دروشی پڑھیں جن بچوں نے ابھی اس ویڈیو کو دیکھا اس کو شیئر بھی کریں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. صدقہ جاریہ کی نہیں سے اچھی چیزیں بتائیں میں نے اگر عمل کریں گے ہم سارے اس پہ تو ان شاء اللہ کامیاب ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.